السلام علیکم معزز سامعین، آج آپ لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات میں سے ایک واقعہ شیئر کریں گے، جس کا عنوان ہے عقل مند غلام کی لائق تحسین گفتگو۔ بادشاہ سلامت کا دربار لگا ہے، حاجت مند قطار اندر قطار پیش ہو رہے ہیں۔ بادشاہ ہر ایک کی درخواست پر حاجت مند کی خواہش کے مطابق حکم دے رہا ہے اور ڈیر و دعائی سمیٹ رہا ہے۔ اتنے میں ایک سوداگر حاضر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کی خوشنودی کی خاطر چند غلام لایا ہے۔ بادشاہ سے غلام پیش کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے تو وہ فوراً منظوری دے دیتا ہے۔ سوداگر چند لمحوں میں غلاموں کو لے کر پیش ہوتا ہے۔ باری باری ایک غلام سامنے لایا جاتا ہے اور اس کی نمایاں اور قابل ذکر خوبیاں بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کے روبرو جب سب غلام پیش ہو چکے تو بادشاہ نے پوچھا، کیا ان غلاموں کے علاوہ بھی کوئی اور غلام ہے؟ سوداگر جواب دیتا ہے، رب کائنات آپ کے اقبال کا سورج ہمیشہ بلند رکھے۔ دراصل ایک اور غلام باہر موجود ہے مگر وہ آپ کے قابل نہیں۔ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس غلام کو بھی پیش کیا جائے۔ غلام پوری طور پر شاہی دربار میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ ادب سے سر جھکا کر سلام پیش کرنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اس سے پوچھتا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، غلام کو جس نام سے چاہے یاد فرما لے، غلام تو غلام ہی رہتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے، کھانے میں کیا پسند کرتے ہو؟ غلام جواب دیتا ہے، مالک کی مرضی، جو کھلا دے وہی میری پسندیدہ غذا ہے۔ بادشاہ پھر پوچھتا ہے، تمہاری کوئی خواہش ہو تو پوری طور پر بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ غلام جواب دیتا ہے، بادشاہ سلامت، میں ایک غریب غلام ہوں، نہ اختیار اپنا نہ ارادہ اپنا، اس لیے مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی خواہش کو دل میں جگہ دوں۔ غلام کی جوابات سن کر بادشاہ وقت حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک نعرہ فرماتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آتے ہی تو دیکھتے ہیں کہ غلام اس طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ آپ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابن ادہم، افسوس، تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا نام و مقام اس غلام سے بھی بدتر ہے۔ تجھ سے تو یہ غلام بہتر ہے جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے، لیکن تو سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔